اللہ کے دیے اس کام کو نہیں چھوڑوں گا تاکہ یہ تبلیغ اور یہ میسج ساری دنیا تک پھیل جائے یا میں اپنی جان اس مشن میں گنوا دوں۔ ناظرین، ہم ساری اپنی زندگی میں مشکلات سے نبرد آزما ہوتے ہیں، ڈیلی لائف میں بہت سی چیزوں کو فیس کرتے ہیں، تو پھر موٹیویشن تلاش کرتے ہیں، موٹیویشنل سٹوریز پڑھتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ بالخصوص جو اعلان نبوت کے بعد مکہ میں ہے، وہ کسی موٹیویشن سے کم نہیں ہے۔ ہمارے لیے، ہم سب سننے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً جو میسج اس میں ہے، اس جیسی موٹیویشن ہمیں کسی اور پیغام میں، کسی اور واقعے میں یقیناً نہیں مل سکتی۔ آج بات کریں گے اس دور کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ایک وقی پینل موجود ہے، ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ان کے تعارف کی جانب بڑھتا چلوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا حافظ عتیق الرحمن انجم، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ایک اور اسکالرلی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کی جانب بڑھوں گا، جناب مفتی محمد طارق سراجوی، میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا صاحب، جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کی مناسبت سے میں جاننا چاہوں گا کہ مکہ میں جو ظلم و ستم تھا اس کی نوعیت کیا تھی؟ مکہ جو ہے وہ سراسر مکی زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشکلات، مصائب و آلام سے بھری ہوئی ہے، خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے اوپر جو ہے وہ بڑے انہوں نے نذرانے پیش کیے، بڑی خوشیوں کا اظہار کیے، اور اپنے گھر کے ہی جو لوگ جو ہے وہ اٹھ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ دشنام ترازی کر دی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر ہمیں سب کو جو ہے وہ صبر سکھایا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کے جواب میں گالی نہیں دی، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ظلم کے مقابلے میں کبھی ظلم یا اس کے مقابلے میں ذرا سی بھی جو ہے وہ اعتراض بھی نہیں کیا۔ مفتی صاحب، یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، جو رویوں میں تبدیلی آئی اعلان نبوت کے بعد، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ابھی قبلہ محترم حافظ عتیق الرحمن انجم صاحب بیان کر رہے تھے کہ اصل وجہ کیا تھی کہ ایک خدا کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا۔ وہ پہلے 360 بتوں کے پجاری تھے، اپنا اپنا خدا بنائے رکھے تھے، اور وہ خدا انہوں نے خانہ کعبہ میں بھی نصب کیے ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ لگا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ہمیں ان خداؤں سے ہٹا کر وہ وحدہ لا شریک ذات جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس کی دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے پہلا حکم بھی یہی نازل فرمایا جو بنی ہاشم کی طرف ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک اور حکم نازل ہوا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ جو مکہ معظمہ کے لوگ ہیں اور ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو خبردار کیجیے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا تھا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرما رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ فرمایا، اے پیارے حبیب قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کھڑے ہوئیے اور عذاب رب سے لوگوں کو ڈرائیے۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے صادق اور امین کہہ رہے تھے، وہی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو وہ لوگ بجائے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر وہ آمین کہتے، لیکن وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ مولانا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے ایک آیت پڑھی پچھلے سوال کے جواب میں، حوالے سے مکی دور میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے وہ دشمن بن گئے، آپ پر ہر طرح کی انہوں نے تکالیف کو روا رکھا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر حالت نماز میں، حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی۔ استغفر۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں، آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر آپ کے گلے کو دبایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب میں آپ کو معصور کیا گیا۔
یہ کوئی معمولی تھوڑا سا وقت کی بات نہیں تھی، 3 سال کا یہ عرصہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح کے بائیکاٹ کر کے کھانا پینا یہ چیزیں حتیٰ کہ بند کر دی گئی۔ اگر کہیں کوئی تاجر آتا تو ابو لہب یہ آگے بڑھ کر کہتا تھا کہ ان کو چیز یہ دینی نہیں ہے، اگر دینی ہے تو دام بڑھا دو، اور اتنے دام بڑھائے جاتے کہ وہ لے نہیں سکتے تھے، ان کے بچے سسکتے رہتے، تڑپتے رہتے، لیکن اتنے ظلم ہونے کے باوجود بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے صبر کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ ابھی حکم نہیں تھا، طائف کے اگر بازار کا ہم مطالعہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، جب آپ ثقیف کے جو سرداران تھے ان سے مل کے واپس ہے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، اوباش لڑکوں کو کھڑا کر دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اور پتھر مارنے کے اس مراحل سے گزرنے کے بعد جب زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ہوشی کے عالم میں لے کر آئے اور پھر ایک مقام پر پہنچایا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کو مبارک اٹھایا تو جبریل علیہ السلام حاضر تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے وہ ساری باتیں سنی ہیں، اللہ رب العزت نے یہ فرشتہ بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ان کے اوپر الٹا دیا جائے، ان کو تہس ناس کر دیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ میری قوم ہے، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے، یہ جانتی نہیں ہے، ان کو ابھی اس طرح کی بد دعا تک نہیں دی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اتنی تکلیفیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نام پر برداشت کی ہیں۔ آج ہمیں ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم گتھم گتا ہونے کے لیے، گالم گلوچ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مولانا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ معاشرتی زندگی کے کیا اصول ہمارا معاملہ ہے، اس کا مرکزی نقطہ میں جاننا چاہوں گا کیا تھا؟ مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اے انسان، تجھے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ ٹھیک، جب انسان کسی غیر کے سامنے جھکتا ہے اس کو شرک کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت شرک کو پسند نہیں فرماتا، ٹھیک، بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا کہ میں تمہاری ہر طرح کی خطا کو معاف کر دوں گا، ہر طرح کی غلطی کو معاف کر دوں گا، لیکن تمہارے شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کا پیغام لے کر تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی قوم کو دیکھا وہ بت پرستی میں مبتلا ہے، شرک کرنے میں مبتلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم یہ جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن کے سامنے تم اپنے ماتھے کو رگڑ رہے ہو؟ ہمارا رب تو وہ ہے جو خالق کے کائنات ہے، مالک کے کائنات ہے، جو رازق کے کائنات ہے، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ حق تو یہ پہنچتا ہے تم اس کے آگے سر جھکاؤ، اس کی عبادت کرو، اس سے مانگو، اور تم ان بتوں اور ان تراشدہ جو خود تراشے ہوئے پتھروں کو تم اپنا معبود بنائے پھر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی، جیسے ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، بازار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ ابو لہب اور ایک روایت میں آتا ہے ابو جہل، یہ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو لہب پتھر مارتا تھا، اور ابو جہل جو ہے اس روایت میں آتا ہے کہ یہ مٹی پھینکتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ تو ساحر ہیں، یہ تو جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور ان کی بات کو نہ ماننا، یہ تو دیوانہ ہے، یہ اس طرح کا مجنون ہے، ان کی بات کو نہ مانا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مرکزی نقطہ تھا، جو آپ چاہتے تھے لوگوں کو کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار چاہتے تھے، اللہ کی عبادت پر لگانا چاہتے تھے، اللہ کے سامنے جھکانا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ دیکھو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں چھڑانا چاہتا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد بتوں کے سامنے جھکتے تھے یہ ان سے ہٹانا چاہتا ہے، لات و منات عزا سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ بنی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ مولانا یہ جو آپ کچھ ہمیں گائیڈ کیجیے۔ اصل میں سب سے پہلا
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जो चाहते थे मक्का मुअज़्ज़मा में, आपने इनके सरदारों के लिए दुआएं भी मांगी। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दुआ मांगी, या रब्बुल आलमीन मुझे उमर बिन हशाम जी या उमर बिन ख़त्ताब, इन दोनों में से जो मुझे अता फरमा दे। एक रिवायत में आता है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ही बारे में दुआ की गई। तो लेकिन यहाँ सरदारान मक्का थे, कुफार मक्का थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इर्द गिर्द के माहौल से भी आगाह थे, वाकिफ़ थे, और आपकी नज़र में दूसरी जो जगह बनती थी जो आपके लिए मुआविन और मददगार साबित होती थी वो ताइफ था। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं अब ताइफ की तरफ दावत दूँ और इस तबलीग दीन को आगे बढ़ाऊँ। ताइफ इसलिए आप तशरीफ़ ले गए, लेकिन वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ हुई, जिसका मैंने पिछले अभी बात पे ज़िक्र भी किया है। तो ये वजह बनी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से ताइफ का सफ़र शुरू किया। वहाँ पर मकसद फिर भी यही था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की दावत जितनी हो सके पहुँचाई जाए, फैलाई जाए, अशात इस्लाम का काम किया जाए। आप जब वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं वहाँ पर भी काम नहीं बनता, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह का इंतखाब किया। औस और खज़रज जो कबीले थे, जो यसरफ के बासी थे, वहाँ रहने वाले थे, फिर आप वहाँ पर और उस जगह को ये सआदत नसीब हुई कि वहाँ वो उन लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको अपना मरकज़ बनाया। मौलाना, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि एक अरसा था 3 साल का जिसमें सोशल बायकॉट हटेंगे नहीं। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने दोनों मेहमानों जनाब हाफिज़ मौलाना अतीकुर रहमान अंजुम और आपके साथ तशरीफ़ फरमा मुफ्ती मोहम्मद तारिक सिराजवी, में आप दोनों की तशरीफ़ आवरी पर आपका मशकूर हूँ। नाजरीन, अपने मेज़बान मोहम्मद अली रबीउल अव्वल के ख़ुसूसी प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त।